اپ ورک پہ جاب لینا بہت سے لوگوں کے لیے کافی مشکل ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں یار اپ ورک کے اوپر کام کرنے سے اچھا ہم فائور پہ چلے جائیں, وہاں ہمیں کوئی پرپوزل تو سبمٹ نہیں کرنا پڑتا نا, یہاں پہ تو پرپوزل بھی لکھنا ہے, کلائنٹ کی جو ڈسکرپشن ہے جاب ڈسکرپشن وہ بھی اچھے طریقے سے ریڈ کرنی ہے, ہمیں وہ کام آتا ہے یا نہیں آتا, تو یہ تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے. اسی لیے لوگ فائور کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ فائور پہ آپ جسٹ اپنی سروس بتاتے ہیں, اور اگر کسی کو آپ کی سروس پسند آتی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی آرڈر پلیس کر دیتے ہیں, اور آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آتا ہے. لیکن اپ ورک کے اوپر سین ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں, آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر بھی کچھ ایسے کام آپ کا کلائنٹ آپ سے ریکوائر کر سکتا ہے, یا وہ اپنے جاب ڈسکرپشن کے اندر کہہ سکتا ہے جو کہ آپ کو نہیں آتے. تو جتنی بھی جابز اپ ورک کے اوپر اویلیبل ہیں وہ سب ڈفرینٹ ہیں. بے شک وہ ایک ہی اسکل کے اوپر ہے, لیکن اس کے اندر ایک اسکل کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ شاید آپ کو نہ آتی ہوں. تو اپ ورک پہ اسی وجہ سے لوگ اس پلیٹ فارم سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں اور وہ دوسرے پلیٹ فارمز پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز اپ ورک کی بہت اچھی ہے, وہ یہ کہ اپ ورک پہ جو کلائنٹس ہیں وہ بڑی کمپنیز بھی ہیں, اور آپ کو اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں, اپنے اسکل کے اندر ایکسپرٹ ہیں, تو آپ وہاں پہ لانگ ٹرم بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جاب پہ اپلائی کرنے کی کچھ ایک ایسی ٹپس دوں گا جس کے بعد اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں, آپ کو جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اپ ورک پہ جب اپ ورک سٹارٹ ہوا تھا تو تب وہاں پہ کمپٹیشن کافی کم تھا, جس کی وجہ سے آپ کو جابز مل جاتی تھیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ کمپٹیشن انکریز ہوا, جس کی وجہ سے جاب ملنا وہاں پہ تھوڑا سا کم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی اپ ورک نے اپنے کنیکٹس پیڈ کیے تو تب جاب ملنا دوبارہ سے آسان ہو گیا. لیکن آج کل کنیکٹس آپ کو جو اگر آپ کی مطلب آپ بیسک پلان کے اوپر ہیں تو آپ کو 10 کنیکٹس پر منتھ آپ کو ملتے ہیں, اور ساتھ میں آپ 10 کنیکٹس ون کر سکتے ہیں اگر آپ کسی جاب پہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ کلائنٹ آپ سے انٹرویو سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کو 10 کنیکٹس ملیں گے, اور آپ تقریباً 50 کنیکٹس تک ارن کر سکتے ہیں. مطلب ایک ویک کے اندر آپ ڈفرینٹ جابس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 50 کنیکٹس تک آپ کو ملیں گے, اور ہر ویک کے اینڈ میں آپ کے جو کنیکٹس ہوں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. تو 50 کنیکٹس ارن کرنے کے لیے آپ کو کم از کم بھی 5 سے 6 انٹرویوز ون کرنے پڑیں گے, اس کے بعد ہی آپ کو 50 کنیکٹس ملیں گے. تو اور مزید چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے جاب پہ اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے, اس کی کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہیں. تو اسکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے ایک جاب اوپن کی ہوئی ہے, اور یہاں پہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جاب ہے. آپ کا کوئی بھی اسکل ہو سکتا ہے, آپ اس پہ اپلائی کر رہے ہو سکتے ہیں. تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو کلائنٹ کی ڈیٹیل ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈ کرنی ہے کہ اس کی پیمنٹ میتھڈ اس کا ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے. اگر تو کلائنٹ نے ریسنٹلی اپ ورک کو جوائن کیا ہے تو اگر اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ اس جاب پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جیسے کہ فار ایگزامپل اس نے 1 سال پہلے جوائن کیا تھا اور ابھی تک اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ نہیں ہے تو آپ اس جاب پہ اپلائی نہ کریں, کیونکہ وہ کلائنٹ ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپنا پیمنٹ میتھڈ ویریفائی کرواتا ہے یا نہیں کرواتا, اور آپ کے جو کنیکٹس ہیں وہ ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے جیسے کہ یہ والا کلائنٹ ہے, اس کو ریویوز بھی ملے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اس نے مطلب اس کا پیمنٹ میتھڈ بھی ویریفائڈ ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اس جاب کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو 6 کنیکٹس کی ضرورت ہے, اور 6 کنیکٹس آپ کے یہاں سے مطلب جو میرے پاس اس وقت اویلیبل کنیکٹس ہیں وہ ہے 116, تو اس میں سے 6 کنیکٹس چلے جائیں گے. اور یہ جاب کی اگر ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے 3 چیزیں جاب کے اندر دیکھنی ہے. نمبر 1 کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کلائنٹ آپ سے کیا چیز ریکوائر کر رہا ہے. اور سیکنڈ چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کلائنٹ نے کوئی ایسی چیز مینشن کی بھی ہے کہ جس میں وہ ایک ایکسپیرینس فری لانسر کو ڈھونڈ رہا ہو. فار ایگزامپل وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایک ایسا فری لانسر چاہیے یا ایک ایسا ویڈیو ایڈیٹر چاہیے جو کہ پچھلے 3 سال سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ چیز یہ میک شیور کرنی ہے کہ آپ جس جاب پہ اپلائی کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ سیمپلز ہیں, اس سے ریلیٹڈ پورٹ فولیوز ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوٹیوب چینل ہے اس بندے کا, اور اس نے ویڈیوز ایڈٹ کروانی ہے, اور ساتھ میں اس نے یہ مینشن کیا ہے دیز تھنگز آر ریئلی امپورٹنٹ ٹو اس, ویڈیو کلپ یو یوز ہیو ٹو فٹ دی وائس اوور, اور ڈفرینٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ اور کاپی رائٹ کریڈٹنگ اور اسموتھ ٹرانزیشنز, ہائی کوالٹی کلپس, یہ ساری چیزیں اس نے ریکوائر کی ہوئی ہیں ہم سے. اور جو اسے ویڈیو کی جو لینتھ ہے وہ اس نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ 8 سے 10 منٹ ہے. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس پروپوزل کی ایگزامپل دے رہا ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کیٹیگری کے اوپر یہ ٹپس امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی بھی کیٹیگری پر ہیں تو آپ یہ ساری ٹپس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہر فری لانسر غلطی کرتا ہے اپ ورک کے اوپر اور اس سے جاب نہیں ملتی,
وہ سب سے بڑی غلطی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب یہاں نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کویسچنز لکھے ہوئے ہیں، یہ جو کویسچنز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کی امپورٹنس میں ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں. آپ کے کور لیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی امپورٹنس میں ابھی آپ لوگوں کو آگے بتاتا ہوں. تو تھوڑا سا نیچے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے لوکیشن. یہاں پہ اکثر کسی نے ایک اسپیسیفک لوکیشن لکھی ہوئی تھی. جو فری لانسر ہے وہ یو ایس اے کا ہونا چاہیے، فلپینس کا ہونا چاہیے، اور اس بندے نے انڈیا اور پاکستان ریکوائر کیا ہوا ہے. اور آپ اماؤنٹ ارنڈ ایٹ لیسٹ آپ کی $100 ابو ہونی چاہیے، اور جاب سکسیس ریٹ بھی آپ کا 90+ ہونا چاہیے، اور پرپوزل کتنے سینڈ ہو چکے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کلائنٹ نے کتنے ٹائم پہلے ریویو کیا تھا اس جاب کو وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 to 10 پرپوزل اس بندے کے پاس آلریڈی جا چکے ہیں، اور یہ ابھی تک انٹرویو اس نے کسی کا سٹارٹ نہیں کیا. تو آپ کے پاس بھی آپشن ہے کہ آپ بھی اپنا پرپوزل یہاں پہ بھیج سکتے ہیں، اور چانسز یہ ہیں کہ آپ کو یہاں سے جاب مل سکتی ہے. اب جو پہلی چیز پرپوزل سینڈ کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے کلائنٹ کا نام فائنڈ کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل کلائنٹ نے یہاں پہ اپنی کمپنی کے بارے میں یا اپنا نام یہاں پہ مینشن نہیں کیا ہوا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کلائنٹ کا نام یہاں پہ مینشن ہوتا تھا، کافی پرانی بات ہے. تو یہاں پہ کلائنٹ کا نام ہم کسی طریقے سے ڈھونڈ لیتے تھے. وہ نام ڈھونڈنے کے بعد اگر اس کی ویب سائٹ کہیں سے مل جاتی تھی تو اس کی ویب سائٹ پہ میں ڈائریکٹلی جا کے کلائنٹ کی ای میل فائنڈ کرتا تھا، اور وہاں سے اس سے مطلب اپنی جو پرپوزل تھا وہ سینڈ کر دیتا تھا، اور وہیں پہ ہی وہ مجھے ہائر کر لیتا تھا. تو یہ ایک بڑی اچھی ٹپ تھی. یہ پہلے ورک کرتی تھی، اب یہ ورک نہیں کرتی. تو آپ نے یہاں پہ کلائنٹ کا جو نام ہے وہ فائنڈ کرنا ہے. تو آپ نیچے آئیں گے، جو ریویوز والا سیکشن ہے یہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں جب کوئی بندہ ریویو دے رہا ہوتا ہے، کوئی فری لانسر ریویو دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اس بندے کو نام سے بلاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فری لانسر کا نام ہے وہ ہے ٹامی، اور جو کلائنٹ کا نام ہے وہ ہے جیمز. اب موسٹلی یہاں پہ جتنے بھی اگر وہ کلائنٹ تھوڑا سا پرانا ہے اس کو ریویوز ملے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اس بندے کا نام آ رہا ہوگا. تو آپ نے اپنا پرپوزل جب بھی سٹارٹ کرنا ہے تو ہائے کے آگے آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے. جیسے کہ یہ جیمز ہے اس کا نام، تو ہم ہائی جیمز لکھیں گے. تو یہ ایک پہلی چیز جو آپ نے پرپوزل سینڈ کرنے سے پہلے یہاں پہ دیکھنی ہے وہ ہے کہ کلائنٹ کا نام فائنڈ کرنا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم سبمٹ پرپوزل پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. تو پہلے تو آپ کے پاس 3 قسم کی پروفائلز ہیں جو آپ نے کریٹ کی ہوئی ہیں آلریڈی اپورک کے اوپر. ایک آپ کی مین پروفائل ہوتی ہے جو کہ جنرل پروفائل ہے. اس کے بعد آپ 2 قسم کی اور ڈفرینٹ پروفائلز کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر کی کر لیں، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کر لیں، یا اور بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو یہاں پہ آپ نے وہ پروفائل سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جاب ڈیٹیل آ رہی ہے، اور جاب ڈیٹیل آنے کے بعد یہاں پہ مائل سٹون اور بائی پروجیکٹ کا جو پیمنٹ ہے اس کا آپشن آ رہا ہے. اب یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں، یہ والی جو جاب ہے یہ جاب فکسڈ پرائز جاب ہے، اور اس جاب کے اوپر اس نے آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ $1000 کی یہ اوور آل جاب ہے. لیکن اس نے بتایا کہ یہ لانگ ٹرم جاب ہے، تو آپ $1000 تک ارن کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس ایک پروجیکٹ کا آپ وہ $1000 دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی جاب دیکھتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا کام کلائنٹ نے کہا ہوا ہے اور وہ لانگ ٹرم نہیں ہے، اور ساتھ میں اس نے اس کی پرائس بھی مینشن کی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل وہ کہہ رہا ہے کہ 8 to 10 منٹس کی ویڈیو ہونی چاہیے، اور وہ اس کے لیے وہ آپ کو $50 پے کرے گا. تو یہاں پہ $50 لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کلائنٹ نے ایک رینڈم پیمنٹ لکھ دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو $1000 ہی آپ کو ملیں گے. آپ $1000 تک ارن کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا کام کریں گے. اس نے کہا کہ لانگ ٹرم ویڈیو ایڈیٹر اس بندے کو چاہیے. تو یہ چیز آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اپورک آپ کو نہیں بتائے گا کہ بھائی یہ ایک ہی پروجیکٹ $1000 کا ہے یا پھر یہ لانگ ٹرم ہے اور آپ کو بائی مائل سٹون آپ کو ملے گا. تو ہم سبمٹ اے پرپوزل پہ کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جیسے ہی پرائسنگ والے سیکشن کے اندر آئیں گے تو آپ نے اگر فکس پرائس پروجیکٹ ہے تو آپ نے اسے بائی پروجیکٹ لکھ کے یہاں پہ آپ جیسے ہی بائی پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو جاب کا جو بجٹ ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا. آپ نے کچھ بھی چینج نہیں کرنا، آپ نے ایز اٹ از اس کو مطلب $1000 ہی رہنے دینا ہے اور آپ نے آگے چلے جانا ہے. اور یہاں پہ اپورک کی جو فیس ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 20% فیس کٹتی ہے جب تک آپ $500 تک نہیں پہنچتے. 500 کے بعد 10% پر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ $10,000 تک چلے جاتے ہیں ایک ہی کلائنٹ کے ساتھ تو پھر آپ 5% پر آ جاتے ہیں. تو ہاؤ لانگ ول دس پروجیکٹ ٹیک؟ تو جیسے کہ اس بندے نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، تو آپ مور دین 6 months لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے کہ لیس دین 1 month لکھ لیں. تو یہ چیز اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے کلائنٹ سے صحیح طریقے سے ڈسکشن کرنی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ پروجیکٹ کی لینتھ کیا ہے.
اس نے یہاں پہ مینشن نہیں کی ہوئی. فار ایگزامپل آپ کے کسی کلائنٹ نے کوئی ایک ایسی ویڈیو کریٹ کروانی ہے جو کہ اسے سنگل ویڈیو ہی چاہیے, تو اس کے لیے آپ یہاں پہ لیس دین 1 month لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ایڈیشنل ڈیٹیلز ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جابز اسی وجہ سے نہیں ملتی کیونکہ وہ یہ سیکشن ٹھیک طریقے سے فل نہیں کرتے. اب ہمارا جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کور لیٹر کے اوپر. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ کور لیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ جو آپ کے نیچے کوسچنز لکھے ہوئے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کی امپورٹنس اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ آپ جب کسی جاب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں فل کر کے سینڈ کریں گے, تو جیسے ہی آپ سینڈ کرتے ہیں تو کلائنٹ کے پاس جب یہ پرپوزل شو ہوگا تو اس کے پاس یہ جو کوسچنز ہیں یہ پہلے شو ہو رہے ہوں گے. جیسے کہ آپ کا یہ جو فرسٹ کوسچن ہے یہ سب سے اوپر شو ہو رہا ہوگا اور پھر یہ سارے شو ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا کور لیٹر شو ہوگا. یہ چیز آپ نے بڑے دھیان سے فل کرنی ہے کیونکہ موسٹلی لوگ کور لیٹر پہ ہی ساری اپنی کریٹیوٹی لگا دیتے ہیں, لیکن جو یہ کوسچنز والا سیکشن ہوتا ہے اس میں یس نو یہ وغیرہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم نے اصل چیز تو لکھ دی ہے نا. تو یہ یہاں پہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے آپ کوشش بھی یہی کریں کہ آپ نے یہ جو کوسچنز ہیں ان کے آنسر آپ نے ڈیٹیل میں دینے ہیں. اوبویسلی ہر بندے کا سکل ڈفرینٹ ہے تو اس کا جو کلائنٹ ہے اس سے ڈفرینٹ قسم کے کوسچنز کرے گا. کیا پتا اس میں سے ایسے کوئی کوسچن ہو جو مجھے نہ آتے ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں کسی اور سکل پہ اپلائی کر رہا ہوں تو مجھے صحیح طریقے سے نہیں بتاؤں گے, لیکن جو بندہ اس کے اندر ایکسپرٹ ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز آئے گی. آپ نے ان کوسچنز میں ڈیٹیل میں اس کو آنسر دینا ہے جو بھی اس نے پوچھا ہے. ہیو یو ورک ود YT چینلز بفور, ڈو یو ہیو اے YT چینل یور سیلف. اوبیسلی آپ یہاں میں اگر ہوں گا میں لکھ دوں گا کہ ہاں میرا اپنا YT چینل ہے اور میں اتنے عرصے سے یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں اور سبسکرائبر وغیرہ لکھ دیں گے, اور باقی بھی کوسچنز آپ یہاں پہ فل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ آئیں گے کور لیٹر کے اوپر. کور لیٹر میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہیں جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے نمبر 1 جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے کہ کیا آپ اس جاب کو کام کرنے کے لیے آپ اتنے کریڈیبل ہیں بھی صحیح کہ آپ کا کلائنٹ آپ کو ہائر کرے یا نہ کرے. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, اور اپنا پورٹ فولیو شو کرنا ہے, سیمپل شو کرنے ہیں. یہاں پہ اگر جیسے کہ ویڈیو کا کام یہاں پہ آپ کر رہے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کی جاب پہ اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ یہاں پہ جو سیمپلز ہیں وہ نیچے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اٹیچمنٹ کے اندر آپ لگا سکتے ہیں. کوئی ویڈیو آپ نے کوئی کریٹ کی ہے 1 منٹ کی تو آپ وہاں پہ سیمپل یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یوٹیوب پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ یہاں پہ کور لیٹر لکھتے ہوئے ہی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہے یہ کریٹ کی ہے. تو یہ آپ کا فرسٹ پیراگراف اسی کی بیس پر ہوگا کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کے بارے میں بات کریں گے, اور جو آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہوگا اس کے اندر آپ کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کس طریقے سے بیسٹ فٹ ہیں تو آپ وہ بتائیں گے. جیسے کہ ہم اس جاب کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس بندے نے یہ چیزیں ریکوائر کی ہوئی ہیں, تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ یہ کام کس طریقے سے کریں گے, آپ کو یہ کام آتا بھی ہے یا نہیں آتا, تو یہ چیزیں آپ مینشن کریں گے. اور لاسٹ میں آپ یہاں پہ سے مینشن کر دیں گے کہ اگر آپ نے مزید ڈسکس کرنا ہے اس پروجیکٹ کو تو آپ کائنڈلی انٹرویو جو ہے وہ سٹارٹ کریں. تو انٹرویو سٹارٹ ہونے کا آپ کو بینیفٹ یہ ملنا ہے کہ آپ کو 10 کنیکٹس بھی مل جانے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک کور لیٹر چھوٹا سا لکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر فوکس کی ہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کور لیٹر لکھا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں, اور اس میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ تھیں جس میں میں نے فوکس کی ہے. تو پہلے چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے کلائنٹ کا جو نام ہے وہ فائنڈ کرنا ہے, اور جب آپ کا کلائنٹ اپنے مطلب کور لیٹر کے اندر اپنا نام دیکھے گا تو بڑا امپریس ہوگا, اور وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرے گا کہ یار آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے اور آپ جا کے آپ نے اس کا نام فائنڈ کیا ہے, کیونکہ اس نے اپنی جاب ڈسکرپشن میں اپنا نام کہیں نہیں لکھا تھا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہائی جیمز میں نے لکھا, اور اس کے بعد میں اپنی کریڈیبلٹی بتا رہا ہوں کہ میں کیا اس قابل بھی ہوں کہ میں آپ کی جاب کر سکوں. میں پہلے اس بندے کا ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ آپ اپنے اسکل کے مطابق ہی کسی جاب کے اوپر اپلائی کریں گے. آپ ایسی جاب پہ اپلائی نہیں کریں گے جو کہ آپ کو نہیں آتی, کیونکہ اس میں آپ اپنا ایکسپیرینس صحیح طریقے سے شو نہیں کر سکیں گے. یہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے آئی ہیو بین ڈوئنگ ویڈیو ایڈیٹنگ فرام پاسٹ سیورل ایئرس. آئی ہیو مائی اون یوٹیوب چینل نیمڈ لیٹس اینڈ کور. آئی آلسو ورکڈ with several clients and help them in video editing and animation. I'm going to attach some samples of my video editing work below. اب یہاں پہ میں samples attach کر سکتا ہوں, اور یہاں پہ اگر میں کوئی YouTube کا لنک بھی دینا چاہوں تو میں یہاں پہ دے سکتا ہوں. I think I'm the best candidate for your job because I'm expert in creating smooth transitions, copyright free videos, voiceovers and engaging videos.
I can also create video ads for your business as well. اب یہاں پہ یہ چیز ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں, یہ جو چیز میں نے یہ یہاں سے یہاں تک لکھی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسموتھ ٹرانزیشنز, کاپی رائٹ فری ویڈیوز, وائس اوورز اینڈ انگیجنگ ویڈیوز. یہ کی ورڈز میں نے کہاں سے اٹھائے ہیں؟ وہ میں نے اٹھائے ہیں یہاں سے. یہ دیکھیں, یہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی, اس کو کس طرح کا بندہ چاہیے جو یہ کام کر سکتا تھا, میں نے وہی سارے کام جو میں کر سکتا ہوں تو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا, اس جگہ پہ مینشن کر دیا. اب آبویسلی جب وہ ریڈ کرے گا تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس بندے نے یہ چیزیں مینشن کی ہیں تو یہ بندہ یہ کام جو مجھے چاہیے وہ ایزیلی کر دے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں نے ایک ایکسٹرا چیز بھی لکھ دی ہے کہ میں ویڈیو ایڈز بھی آپ کے بزنس کے لیے کریٹ کر سکتا ہوں. جیسے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ بندہ اپنا ایک بزنس رن کر رہا ہے تو اسے بزنس کے لیے ویڈیوز کی ضرورت ہے, تو میں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ میں ویڈیو ایڈز بھی رن کر سکتا ہوں, کیونکہ میں اس سے زیادہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھائی آپ کی سوچ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں. تو مطلب میں اس طرح کی کوشش کر رہا ہوں, ایکسٹرا مائل جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. Kindly start the interview so we can discuss the project in detail. اگر آپ کہیں گے وہ ڈیٹیل میں آپ سے پروجیکٹ ڈسکس کرنے کے لیے آئے گا, جیسے ہی وہ انٹرویو سٹارٹ کرے گا آپ کو 10 کنیکٹس مل جائیں گے. بے شک آپ نے جو اس پہ انویسٹمنٹ کیا وہ آپ کی انویسٹمنٹ واپس آ جائے گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور کلائنٹ کی جیب سے یہاں پہ کچھ نہیں جا رہا, آپ کی جسٹ یہ لائن لکھنے سے اگر وہ انٹرویو سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کا ہی بینیفٹ ہے. اور جس طرح کی آپ نے یہاں پہ ڈیٹیلز مینشن کی ہیں تو وہ انٹرویو لازمی سٹارٹ کرے گا. اب ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کوئی جاب اگر آیا کرے تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس جاب کے اوپر اپلائی کیا کریں, کیونکہ اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں کمپٹیشن زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہوں گے, تو وہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہوں گے تو شاید آپ کا پروپوزل نیچے چلا جائے تو آپ سے کلائنٹ کانٹیکٹ نہ کرے یا ایسی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ نے 10 منٹ کے اندر اندر ہی کانٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ ڈیٹیل آپ نے لکھ لی ہے, اس میں میں نے کوئی ٹیمپلیٹ یوز نہیں کیا, میں نے جو مطلب جاب ریڈ کی ہے, ڈسکرپشن ریڈ کی ہے, اس کے مطابق ہی میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. تو کوئی ٹیمپلیٹ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جسٹ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ آپ نے کریڈیبلٹی شو کرنی ہے کہ آپ اس جاب کو کرنے کے لیے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ جو فرسٹ جو پیراگراف ہے اس کے اندر ہم نے کریڈیبلٹی شو کی. سیکنڈ پیراگراف میں جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے وہ بتایا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور جو لاسٹ میں نے یہاں پہ یہ لکھا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ وہ انٹرویو سٹارٹ کرے. بس میری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے, کیونکہ جب وہ انٹرویو سٹارٹ کر لے گا میں پھر اسے کسی نہ کسی طریقے سے گھما پھرا کے اپنی سائڈ پہ لے ہی آؤں گا. اور یہ جو کوسچنز ہیں ان کے میں یہاں پہ آنسر آپ کو نہیں دے رہا, کیونکہ ہر جاب کے حساب سے ہی کوسچن ہو سکتے ہیں. آپ کے اسکل کے حساب سے یہاں پہ کوسچن لکھے ہوں گے, آپ نے خود ہی ڈیٹیل میں یہاں پہ رپلائی کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ سبمٹ اے پرپوزل کرنا ہے, تو یہ آپ کا پرپوزل سینڈ ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹپس میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں یہ شاید آپ کو اتنی زیادہ نظر نہیں آئیں گی اور جگہوں کے اوپر, کیونکہ یہی ٹپس ہیں جو کہ میں اتنے عرصے سے یوز کرتا آ رہا ہوں اور مجھے یہ بہت زیادہ بینیفٹ دیتی ہیں. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی جاب کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں تو کیا وہ جاب مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس اس وقت 116 کنیکٹس اویلیبل ہیں, تو میں اگر چاہوں تو میں ڈیلی بیسس پہ 2 جابس کے اوپر اپلائی کر کے 3 جابس پہ اپلائی کر کے 1-2 جابس لے سکتا ہوں. لیکن جو میرے پاس آلریڈی کلائنٹس ہیں میں انہی کے کام کے اندر ہی آکیوپائی ہوں, تو اسی وجہ سے میں نیو جابس کے اوپر زیادہ اپلائی نہیں کرتا. تو لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے, یہ جو میرا نالج ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اگر آپ سیریس ہیں فری لانسنگ کے اندر. تو یہ جو ٹپس آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ آپ کو پیڈ کورسز میں بھی نہیں ملتی, تو آپ جائیں اور جا کے اسی طریقے کے پرپوزل لکھیں اور جابس کے اوپر اپلائی کریں. لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس جو اسکل ہے اس میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو کسی طرح کا بھی آپ پرپوزل لکھ لیں, آپ سکسیزفل نہیں ہو سکیں گے فری لانسنگ میں. اسی لیے سب سے پہلے اپنے اسکل پہ کام کریں, اس کے بعد آپ نے فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آ کے کام کرنا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اس قابل بنا دوں کہ آپ فری لانسنگ میں سکسیزفل ہو جائیں, کیونکہ میری آلریڈی بہت ساری ویڈیوز سے انسٹاگرام کے اوپر لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں ان ویڈیو سے یہ فائدہ ہوا. آپ اگر انسٹاگرام پہ میرے جائیں اور وہاں پہ ہائی لائٹڈ سٹوری ہے ایک ریئل ریزلٹس کے نام سے, آپ ذرا اس سٹوری پہ جا کے کلک کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کو میری ویڈیو سے کتنی زیادہ ہیلپ ملی. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ آ کے بتاتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ
مطلب آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ اچھا یار اگر کسی ایسے بندے کو جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی ارن کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ارن کر سکتے. میں ہمیشہ ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر میرے جیسا بندہ جو اتنا نالائق ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے فری لانسنگ میں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. آپ لوگ تو میرے سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں اور پڑھے لکھے, میں تو بس ایسے ہی. تو آپ بس کوشش کریں, محنت کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک یہیں پہ آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں. اور 67% لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا اور وہ ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو کائنڈلی اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر لیں تاکہ میری ویڈیو جیسے ہی آئے آپ تک فوراً پہنچ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. اللہ حافظ.